بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بدکار کی دوستی سے بچنا، کیونکہ وہ تمہیں معمولی سی چیز کے بدلے میں بیچ دے گا۔ کسی کے ایمان کا اندازہ اس کے وعدوں سے لگاؤ۔ اپنی زبان کی تیزی اس پر مت چلاؤ جس نے تمہیں بولنا سکھایا۔ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے۔ ہر اس دوست پر بھروسہ کرو جو مشکل میں تمہارے کام آیا ہو۔ دو اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی بھی تولا نہیں جا سکتا: معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ ہر بات پر ہاں میں ہاں ملانا منافقوں کی عادت ہے۔ جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہو تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹھاس ختم کرتا ہے۔ جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے، سمجھ لینا وہ دوست تھا ہی نہیں۔ برائی کرنے والا کسی کے ساتھ نیک گمان نہیں رہ سکتا، کیونکہ وہ ہر ایک کو اپنے جیسا خیال کرتا ہے۔ مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تعجب ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس استغفار کی قوت موجود ہے۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس کے ماں باپ زندہ ہوں اور وہ دعا کے لیے دوسروں کو کہے کہ میرے لیے دعا کرنا۔ پریشانی حالات سے نہیں، خیالات سے آتی ہے۔ اگر نمازی کو علم ہو جائے کہ کتنی رحمتوں نے اسے گھیرا ہوا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر ہی نہ اٹھائے۔ موت تمہارے سہ سے بھی زیادہ تم سے ملی ہوئی ہے اور تمہاری جانوں پر اسے پوری قدرت حاصل ہے۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری کرنا ہے۔ چھینک جسم کی ساری کفالت کو دور کرتی ہے اور 7 روز تک موت سے امان دیتی ہے۔ جس گھر کی خواتین میں سے کسی کا نام فاطمہ ہو، اس گھر میں متحاجی داخل نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے کسی گناہ کو انجام دیا ہے تو توبہ کے ذریعے اسے مٹانے میں جلدی کرو۔ جس نے امیدوں کو طویل کیا، اس نے عمل کو برباد کیا۔ عزم سے پہلے سوچ لو، آگے بڑھنے سے پہلے مشورہ کر لو اور حملے سے پہلے غور کر لو۔ ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، کیونکہ یہ ہر خیر و برکت کے زوال کا باعث ہے۔ اتنے خشک نہ بنو کہ توڑ دیے جاؤ اور اتنے نرم نہ بنو کہ نچوڑ دیے جاؤ۔ زبان کا وزن بہت ہی ہلکا ہوتا ہے مگر بہت کم لوگ ہی سنبھال پاتے ہیں۔ شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں ملے گا۔ بہترین ادب یہ ہے کہ انسان اپنی حد میں رہے اور اپنے مقدر سے تجاوز نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے بندے، میری محبت تو دیکھ، جو فرشتے شام کو تمہارے گناہ میرے پاس لاتے ہیں، میں صبح انہی کے ہاتھ تمہارا رزق دے کر بھیج دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔